السلام علیکم دوستو، ایک کم عمر بچی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر طاقتوروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بے خوف لہجے میں اس نے دو ٹوک اعلان کیا، فوج کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے، انتخابات میں مداخلت نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی ایوان میں سناٹا چھا گیا۔ کیا واقعی سچ بولنے کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے؟ جانیے اس تاریخی تقریر کی پوری کہانی اس ویڈیو میں۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کے نزول کا آغاز لفظ اقرا یعنی پڑھ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ جناب اسپیکر، دنیا علم کے دانشور یہ جانتے ہیں کہ اگر تعلیم کا عمل طالب علم کو اعتماد دینے سے قاصر ہے تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم طالب علم کو خود سے سوچنے، فیصلہ کرنے اور راستے تلاش کرنے کے قابل نہیں بناتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ اگر تعلیم پیدا نہیں کرتی، اگر تعلیم ایماندار نہیں بناتی، اگر تعلیم اپنے مقصد کی لگن پیدا نہیں کرتی تو وہ تعلیم ہی نہیں۔ آئنسٹائن کہتے ہیں، تعلیم محض چیزوں کو جاننے اور یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ نیلسن منڈیلا نے تعلیم کو سب سے طاقتور ہتھیار قرار دیا جس سے دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، تعلیم خوف خدا پیدا کرتی ہے، تعلیم بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، تعلیم معاف کرنا سکھاتی ہے، تعلیم سچ بولنا سکھاتی ہے، تعلیم انسانوں کو معاشرے کے لیے کارآمد بناتی ہے۔ جناب اسپیکر، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جناب اسپیکر، ان 75 سالوں میں میں نے پاکستان کو دولت ہوتے دیکھا۔ ہم غربت سے لڑے، ہم جہالت سے لڑے، ہم نفرت سے لڑے۔ جناب اسپیکر، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم تب سیکھتے ہیں جب مشکلات کا سامنا کریں۔ آج 75 سالہ ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر میں مسائل نہیں گنوانا چاہتی بلکہ میں حل بتانا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمیں تعلیم اپنی قومی زبان میں چاہیے، ہمیں انگلش میں رٹا لگانے سے بچا لیجیے۔ ہمیں پاکستان بھر میں ایک ہی نصاب، ایک ہی نظام، ایک ہی یونیفارم اور ایک معیار تعلیم چاہیے۔ ہمیں اپنی دلچسپی کے میدان میں تعلیم چاہیے۔ ہمیں ابتدائی تعلیم سے ہی تحقیق کا ماحول چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ گھر گھر میں اجالا ہو یہاں علم و ادب کا، اے دیداور اب کوئی تدبیر کریں ہم۔ جو خواب تھکل قائد و اقبال نے دیکھا، اب وقت ہے اس خواب کی تعبیر کریں ہم۔ اس دیش کو تعلیم سے تعمیر کریں ہم، تابندہ پھر اس قوم کی تقدیر کریں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ خدیجہ فاروق۔ نیکسٹ اسپیکر از سدرا بٹ صاحبہ۔ سدرا بٹ۔ السلام علیکم جناب اسپیکر، میرا نام سدرا بٹ ہے اور میں کلاس 8 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں صدیق پبلک اسکول میں اسکالرشپ پہ پڑھتی ہوں۔ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیارے پاپا جان زمرد خان، جو کہ ہزاروں یتیم بچوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اس وقت یہاں موجود ہیں اور میرا تعلق پاکستان سویٹ ہوم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار، میرے محبوب وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار، تو میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن۔ محترم حاضرین و سامعین کرام اور جناب اسپیکر، السلام علیکم۔
آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عزم عالی شان. تو نشان عزم عالی شان, تو نشان عزم عالی شان, عرض پاکستان, عرض پاکستان. اے پاکستان کی زمین, تو عالی شان عزم کا نشان ہے. قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. اس چمن پاکستان کی مٹی کو زرخیزی اور اس میں کھلکھلاتے کروڑوں پھولوں کی خوشبو اس ملک کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی بدولت نصیب ہوئی ہیں. تبھی ابو العز شفیع جلندری نے اس عرض وطن کو ایک بلند اور شاندار داستان عزم عالی شان کی نشانی قرار دیا ہے. قومی ترانے کے اس مصرے میں اس خطے کا مکمل قصہ پہنہا ہے. تو نشان عزم عالی شان, تو نشان عزم عالی شان, عرض پاکستان, عرض پاکستان. جناب اسپیکر, عزم عالی شان وہ خوبصورت الفاظ ہیں جس کا استعمال حفیظ جلندری نے پاکستان کے قومی ترانے میں کیا. دو قومی نظریے کے پیش نظر ایک طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور پاکستان وجود میں آیا. آج کے دن آزاد ہوئے ہم, آج کے دن آزاد ہوئے ہم, آج کے دن سب دور ہوئے ہم. لہرایا آزاد فضا میں چاند ستارے والا پرچم. جناب اسپیکر, 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خداداد پاکستان معروض وجود میں آیا, اور اس کو وجود میں لانے کے لیے سر سید کی نگاہ دوربین, اقبال کے افکار, قائد کے جید مسلسل اور دور اکارین کے اثار میں شامل تھے. اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا, ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میرا وطن پاکستان وہ وطن ہے جو وراثت میں اس کے سہنے والوں کو ملا ہے. پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے. ان سب کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن, من, دھن سب قربان کر دیا. جناب اسپیکر, تعمیر پاکستان کو 75 سال ہو چکے ہیں اور مجھے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں. یہ ملک میری شناخت ہے, یہ ملک میری شناخت ہے, میری پہچان ہے اور دنیا بھر میں میرا مان بھی. توحید کی ایمانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی ایمانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. پاکستان زندہ باد. شکریہ. شکریہ سدرا بٹ صاحبہ. The next speaker is Master Hassan Mahmood. Distinguished Mr. Speaker and honorable parliamentarians, Assalamu alaikum. My name is Makhtoom Zada Hassan Mahmood and I am from TNS Beacon House, Lahore. Today I would like to speak about two issues that are close to my heart. The first being environmental awareness. There are numerous laws which exist to protect our environment, but there needs to be an implementation of those laws on all levels of society, educating and sensitizing the public towards the dangers, the environmental hazards posed to the future of our country. By introducing electronic vehicles. تو دوستو یہ آواز صرف ایک بچی کی نہیں بلکہ پورے قوم کی ضمیر کی آواز ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ سنا جائے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح دبانے کی کوشش کی جائے گی. فیصلہ اب عوام کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ حق کے ساتھ ہے تو اس آواز کو آگے پہنچائے. ملے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.